بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام اور اس کے آئین کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اسمبلی ہو، جو بھی قانون ہو، وہ سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اور یہ ہماری کمٹمنٹ تھی۔ لیکن ہم ایک عرصے دراز سے ایک بڑا تماشا دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں سے، کافی اسمبلیوں میں، کہ تماشا بھی ایسا ہے کہ یعنی ہر دفعہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی جو آپ نے ناموس رسالت جو ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ ایسے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے یعنی قانون بنا دیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی دور میں ہوا، یعنی توہین رسالہ کے کیس کے متعلق یعنی بہت سارے انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ایسے نکالی، یہ کر لے تو یہ نہیں ہوگا، یہ کر لے تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس میں ایک واضح فرق مسلمان کے لیے واضح ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے، اس میں کوئی مسلمان کی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی مملکت ہونے کے باوجود جو پاکستان کے یعنی اللہ کے بعد جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس کی ہوتی بڑی، اور اس عدالت میں بیٹھ کے بھی اگر فیصلے اسلام کے منافی آ جائیں اور اپنی مرضی کی تشریعات ہو جائیں تو اس فیصلے میں جو دو دن پہلے قاضی فائز حسن نے دیا ہے، اتنی تکلیف مسلمانوں کی اتنی دل و آزاری کی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے یہاں تو بڑے بڑے جج رہے ہیں، یعنی اپنا اس میں ہندو بھی جج رہے ہیں بھگوان داس، اور اس کے پہلے اپنا عیسائی بھی جج رہے ہیں، لیکن کسی دور میں نا کبھی بھی اسلام پہ کوئی ایسی کسی نے کوئی ایسی ضرب نہیں لگائی جو اپنے لگا رہے ہیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لگا رہے ہیں، اور اپنی مرضی کی تشریعات۔ اسلام جو ہے مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عمل کرنے کا نام ہے۔ اس میں ذاتی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی ذاتی خیال نہیں ہو سکتے، کہ بڑے عہدے پہ بیٹھنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جو اللہ کے دیے فیصلے اس کے مطابق اپنے فیصلے اس میں اپنی وہ چیزیں پیش کریں۔ تو عربی تو بڑی وسیع زبان ہے، لیکن اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس جو جد و جہد تھی قادیانیت کی، اس میں بڑے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ غازی علم الدین شہید بھی گزرے ہیں، اس کے بعد ایک وہ غازی ممتاز قادری بھی گزرے ہیں، شاید اور بھی کوئی غازی آنے والا ہو۔ تو مسئلہ کہنا کہ یہ تھا کہ جب مسلمان ممالک ہوں اور اس میں مسلمان کی تعداد 98% ہو، تو اس میں مسلمان جج بیٹھ کر قرآن کی تشریح اپنی مرضی مطابق کرے تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اور اس لیے ہم باواز بلند کہنا چاہ رہے ہیں، آج کل پتہ چل رہا ہے کہ جی جو بھی قاضی صاحب کے چیف جسٹس میں بات کرتا ہے اس کو پولیس بھی پکڑے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ناموس رسالت میں پکڑنے والوں سے بھی کہتا ہوں یار خدا کا خوف کرو، تم نے مار کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دنیا تمہاری عارضی 4 دن کی ختم ہو جائے گی، لیکن تم کم از کم خدا کا خوف کھاؤ۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ اب انہوں نے جو کیس لگا ہوتا ہے، اس کے کیس میں ایک آپ کو واضح طور پر اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ تفصیل یہ ہے کہ اس نے کہا جی توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات نکالنے کا حکم دیا اس نے۔ دوسرا اس نے آئین کہتا ہے ہر شہری کو مکمل آزادی ہے، یہ بھی جسٹس فائز حسن نے کہا۔ پھر اس نے کہا آئین میں ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی آزادی ہے۔ یعنی کہ جو قادیانیت کے متعلق جو بات ہوئی تھی، چیف جسٹس صاحب سن لیں، کیا آپ بھول گئے؟ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 298C کے تحت قادیانی اپنے آپ کو اپنے جھوٹے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت پر اگر آپ کو اتنا احساس ہے تو قانون آپ کو یاد کیوں نہیں؟ آپ اگر نہیں فیصلہ کرتے تو استعفیٰ سے گھر چلے جائیں، لیکن خدا را مسلمانوں کے جذبات سے اتنا نہ کھیلیں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام و سب کے خلاف فیصلے کرتے جائیں۔
تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 298C کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو جناب اعلیٰ آپ کس طرح فرما رہے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے تجویز جو اس نے پیش کی قرآن پاک کے کسی مذہب کو یعنی کہ آپ اس کو اشاعت سے نہیں روک سکتے، یعنی جیسے مرضی قرآن پاک کا ترجمہ کریں، جیسے اپنا کشمور میں دوسرے جگہوں پہ جان پڑھ لوگ ہیں، وہاں یہ بیٹھے لوگ ہیں اور اپنے قرآن پاک کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کر کے پیش کریں، جب ان کو اجازت ہی نہیں، جب یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، جب ان کو جب مسجد بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو کس طرح پھر یہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں؟ اس کو آزادی نہیں کہتے۔ آزادی ہوتی ہے جو جن لوگوں پہ آسمانی کتابیں اتری ہیں، لیکن وہ بھی اپنی جو بھی اس نے عبادت گاہ کرنی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں اس کا مندر ہے، جہاں جہاں اس کا گردوارہ اس کے اندر کر سکتے ہیں، اس کی شرع عام اس کے اسلامی ممالک میں شرع عام پرچار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ آپ نے فیصلہ دیا جس کو کوئی پاکستانی کوئی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑے عہدے پہ بنایا، زندگی یہ ایک مختصر ہے، اس نے آنا اور چلے جانا ہے، لیکن جو آپ نے کہہ دیا، جو لکھ دیا، اس کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ یا تو آپ کو پھر موت پہ یقین نہیں ہے، یا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے فیصلے بیٹھ کے کس طرح کے یعنی کہ اس طرح سے فرعون، شداد، نمرود کسی کی بھی ضرورت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کسی کے اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو وہ بھی رات کو اٹھ کے لٹ کے معافیاں مانگتے، دن میں جو مرضی کہتے۔ تو لہٰذا میں تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ اپنے فیصلوں کو واپس لیں، اور جو فیصلہ ہے جو یعنی 73 کے آئین کے مطابق جو فیصلہ تمام علماء کرام نے، جو لوگوں نے شہادتیں دے کے اس مقام تک پہنچے تھے، تو اس فیصلے کو برقرار رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی غیر اسلامی جو ہے نا وہ نہیں، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، تو نہیں تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اسلام کے لیے ہم کسی قربانی سے کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے، اور نموذ رسالت کے لیے بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور حق کا پرچم لا الہ الا اللہ بلند کرتے رہیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔